بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان 3 قسم کی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ وہ 3 قسم کی عورتیں کون سی ہیں جن پر اللہ کی سخت ناراضگی ہے اور لعنت فرمائی گئی ہے؟ ان میں سب سے پہلے نمبر پر وہ عورت ہے جو معمولی سی بات سے کسی کو اپنی طرف مائل کر دینے والی ہو، اور وہ عورت جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ آج اپنے لباس کو ترک کر دیں، آج اپنے حیا کی چادر کو پھاڑ کر پھینک دیں، اس معاشرے کے پیچھے لگ جائیں، لیکن حضور کے اس فرمان کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن کتنی عورتوں کی رسوائی ہوگی جنہوں نے حیا کی چادر کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ آئیے آپ کو حضور کے دور کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک خاتون کا بیٹا شہید ہو گیا کسی جنگ کے اندر، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب اپنے جوان بیٹی کی وفات پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو صحابہ نے کیا دیکھا کہ اس کا پورا جسم جو تھا وہ پردے میں لپٹا ہوا تھا۔ بیٹے کی وفات پر بعض اوقات لوگوں سے شرعی ضابطے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اس عورت نے اپنے پردے کا خوب اہتمام کیا ہوا تھا۔ صحابہ نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اس وقت بھی اپنے پردے کا بہت اہتمام کیا جب تم غم میں مبتلا تھی۔ تو عورت نے جواب دیا، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میرا حیا تو نہیں فوت ہوا۔ میرا بیٹا چلا گیا ہے، میرا حیا تو ابھی بھی باقی ہے۔ اور ایک جگہ پر ایک اور عورت کا ذکر کرتے ہوئے لعنت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عورت پر بھی لعنت ہو جو قول اور فعل اور چال چلن وغیرہ سے اپنے خاوند کی ناراضگی کو پا لیتی ہے۔ میاں اور بیوی ایک دوسرے کی ضرورت اور تکمیل کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ بیوی جب اپنے خاوند کی ضرورت کو ہی پورا نہ کرے تو وہ حق کے زوجیت کو پامال کر رہی ہوتی ہے، جس کا اس نے نکاح کے وقت وعدہ کیا تھا کہ اس جرم کی سزا پر اس پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر جب اپنی بیوی کو بلائے اور وہ نہ آئے تو اس بنا پر شوہر رات بھر اس سے ناراض رہے تو عورت پر صبح ہونے تک فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ ہمیں ہمارے دین اسلام پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بہت آسان ہو سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔